کپتان سرکار کی ہر شعبے میں ناکامی اور دوستوں کو دشمن بنانے کی روش کے نتیجے میں اب یہ تاثر مضبوط ہو گیا ہے کہ ان کے اقتدار کے لیے اسلام آباد میں زمین روز بروز تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ شہر اقتدار کی فضاؤں میں ہونے والی سرگوشیاں آنے والے خطرے کا پتہ دے رہی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں کسی انہونی کا خوف دھند کی طرح چھا رہا ہے اور یہ دھند تیزی سے گہری ہوتی جا رہی ہے۔ انگریزی اخبار ڈان اسلام آباد کے ایڈیٹر اور سینئر صحافی فہد حسین کا کہنا ہے کہ حکمران جماعت کے اراکین پارلیمنٹ میں آنے کو تیار نہیں۔ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں کپتان کے اتحادی ایک بار پھر انہیں بلیک میل کرنے لگے ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ وزیر اعظم تنہا ہو رہے ہیں اور ان کی حکومت گھر جانے والی ہے۔ فہد حسین اپنے تازہ تجزیے میں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم 10 نومبر کی صبح پیشی کے وقت سپریم کورٹ کے حال نمبر 1 میں ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ملک کے چیف ایگزیکٹو کو اپنی عدالت میں طلب کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ ان سے پوچھا جا سکے کہ ان کی حکومت نے 7 سال قبل آرمی پبلک اسکول پشاور کے بچوں کے المناک اور دل دہلا دینے والے قتل اور سیکیورٹی میں لاپرواہی کے ذمہ دار فوجی افسران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی۔ عدالتی احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے جب وزیر اعظم اپنے وزراء کے وفد کے ہمراہ عدالت عظمیٰ پہنچے تو ان کے لیے ججز کے سامنے اپنی بات کرنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ان کی بات کو بار بار کاٹا جا رہا تھا اور وہ ایسی مداخلتوں کے عادی نہیں ہیں۔ فہد کے مطابق وزراء اعظم کو ایسی مداخلتوں کی عادت نہیں ہوتی، لیکن یہ ریاست کی اعلیٰ ترین عدالت تھی۔ وزیر اعظم کے سامنے اس کا سب سے بڑا جج موجود تھا اور وہ قطعاً روایتی سیاسی بیانات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ اسی ایک کام میں وزیر اعظم کو ملکہ حاصل ہے۔ اس موقع پر مکالمہ تند و تیز تھا اور سوال تیر جیسے سیدھے۔ ججز وقت ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں تھے اور وزیر اعظم کے پاس سوالوں کے واضح جوابات دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک بات صاف تھی کہ وکلاء، وزراء اور صحافیوں سے بھرے اس کمرہ عدالت میں وزیر اعظم تنہا تھے، لیکن ان کی یہ تنہائی صرف اس عدالت کے سامنے حاضری تک محدود نہیں تھی۔ فہد حسین کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ریڈ زون کے مزاج میں غیر محسوس انداز میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ غیر محسوس ضرور رہی ہوگی مگر اسے محسوس کیے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ پہلے اس کے بارے میں اشارے ملے۔ پی ٹی آئی کے وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کے غرور میں کچھ کمی آتی دکھائی دی اور ان کے استہزائیہ انداز میں ذرا نرمی نظر آئی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان میں کچھ عاجزی اور تحمل کی جھلک اور اپنی کمزوری کا ادراک بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ معاملات سونگھنے کی کوشش کریں تو چھپے ہوئے خوف کی بو بھی آ رہی تھی۔ اس کے بعد مفروض حقیقت میں بدلنے لگے۔ فہد حسین کے مطابق کس نے سوچا تھا کہ کپتان حکومت کو ایک ہی دن میں قومی اسمبلی میں ووٹنگ کے دن اپوزیشن کے ہاتھوں پے در پے شکستیں ہوں گی؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ان شکستوں کو حکومت کی پسپائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ شاید نہیں، لیکن کیا ان میں آنے والے دنوں کی نشانیاں ہیں؟ فہد کے بقول ایسا بالکل ممکن ہے، بلکہ شاید ایسا ہی ہے۔ ایک ایسے ملک میں کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کے تیور بدلنے کے ساتھ سیاسی حالات بھی بدلتے ہیں، ہر واقعے کی نئی تشریحات سامنے آ رہی ہیں۔ یکایک ایک طاقتور حکومت انتہائی کمزور حکومت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ فہد حسین بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قبل اپنے اراکین اور اتحادیوں کو باور کرایا تھا کہ نئی قانون سازی دراصل ایک جہاد ہے جس میں آپ کا تعاون ضروری ہے، لیکن پھر ایک انہونی ہو گئی۔ وزیر اطلاعات نے آخری وقت پر اجلاس ملتوی کیے جانے کے معاملے پر ایک کہانی عوام کو بیچنے کی کوشش کی کہ حکومت اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر مزید سوچنے کے لیے وقت دینا چاہتی تھی، لیکن یہ کہانی اصل حقیقت کو نہیں چھپا سکی، اور وہ یہ کہ حکومت کو احساس ہو چکا تھا کہ مشترکہ اجلاس میں اس کو ایک اور شکست ہونے جا رہی تھی۔ یہ صحیح معنوں میں حکومت کی پسپائی ہوتی، حالانکہ بظاہر وہ عددی اکثریت رکھتی ہے۔ فہد حسین کے مطابق اصل سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں حکومتی اکثریت کہاں گئی؟ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر اندرونی اختلافات کی وجہ سے ایسا ہوا۔ یہ بھی درست ہے لیکن مکمل سچ نہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں تاثر بن رہا ہے کہ حکومت پر زمین تنگ ہو رہی ہے۔ بہادر ہیرو لگاتار اپنا کلہاڑا گھماتا چلا جا رہا ہے مگر اس کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے گر رہے ہیں۔ دوسری جانب دشمن ایک ایک قدم آگے بڑھتا ہوا گھیرا تنگ کرتا جا رہا ہے۔ ہیرو ایک کے بعد ایک دشمن کو گراتا جاتا ہے لیکن اس کے بازو شل ہو رہے ہیں، اس کے کندھے ڈھلک رہے ہیں، اس کی ٹانگیں اب کانپ رہی ہیں۔ انسانی برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، یہ حد شاید ابھی پار نہ ہوئی ہو، لیکن علل اعلان دشمنوں کی فہرست لمبی سے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کو اب دشمن کی صفوں کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کو یکایک زبان مل گئی ہے۔ عوام ڈوبتی معیشت اور خوفناک مہنگائی سے تباہ حال ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جس کی ناراضی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ فہد حسین کہتے ہیں کہ ان حالات میں اب وزیر اعظم کے ساتھ صرف ان کے قریبی رفقا کی ٹیم بچی ہے جو کہ آخر تک لڑے گی۔
فی الحال جنگ جاری ہے اور ابھی دشمن غالب نہیں آیا، لیکن اسلام آباد کی فضاؤں میں ہونے والی سرگوشیاں آنے والے خطرے کا پتہ دے رہی ہیں۔ ریڈ زون میں حکومتی خواتین و حضرات کونوں خدروں میں جا کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ اندھیری راہوں میں آج کون کس سے مل رہا ہے۔ دارالحکومت میں خوف دھند کی طرح گر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ دھند مزید گہری ہو جائے، حکومت کو شہر اقتدار کا کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، لیکن ہر نیا دن نئے تنازعات، نئے اختلافات اور ایک پیج پر نہ ہونے کی نئی علامات کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ فہد حسین سوال کرتے ہیں کہ جنرل بلال اکبر کو سعودی عرب میں بطور سفیر تعیناتی کے چند ہی مہینوں بعد کس نے ہٹا دیا اور کیوں؟ ان حلقوں میں اضطراب ہے۔ کس نے آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر مسعود خان کو امریکہ میں سفیر لگایا اور متعلقہ افراد کو اعتماد میں کیوں نہ لیا گیا؟ ہر طرف اضطراب ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی کئی چیزیں ہیں۔ وقت پر معاملات کو ٹھیک کر لیا جاتا تو حالات اس نہج کو نہ پہنچتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عمران خان کے پاس اب بھی وقت ہے، لیکن بہت کم، کیونکہ وہ تیزی سے اس تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں جس کا انجام فراغت کی صورت میں ہوتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔